مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، جے مسیح کی۔ آ، ہم آج بھی امثال نامے باپ اور اس کی تقریباً پورے باپ پہ ہم انالیسس تھوڑا سا کریں گے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بزرگ ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات ہم کہتے ہیں کہ برکت بزرگوں سے ہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیوں ہمیں اپنی زندگی میں استاد کی، ماں باپ کی، زندگی کے اہم فیصلے کرنے کے لیے بزرگوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ تجربہ کار ہوتے ہیں۔ جس عمر میں سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، ہمارے استادوں نے، ہمارے ماں باپ نے اور ہمارے بزرگوں نے اس عمر کا تجربہ حاصل کیا ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس عمر میں کیا کرنا ٹھیک ہے اور کیا کرنا غلط۔ اسی طرح جب ہم امثال اس کے نام باپ میں دیکھتے ہیں، تو جب حکمت یہ بات کرتی ہے کہ جو سادہ دل ہوں وہ ادھر آ جائیں، اور بے عقل لوگوں کو بھی وہ بلاتی ہے۔ اب امثال کی کتاب میں یہ جو لفظ سادہ دلو استعمال کیا گیا ہے، اس کا بنیادی طور پہ مطلب جو اس باپ کے حوالے سے عبرانی میں ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص اتنا تجربہ کار نہ ہو، جس کے پاس تجربہ ہو ہی نہ، جیسے ایک مسیحی بندہ، وہ نیا نیا مسیح کو قبول کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے پاس تجربہ نہیں ہے روحانی زندگی کا، اس کے پاس تجربہ نہیں ہے کہ وہ روحانی طور پہ کیسے چلے۔ اس کے لیے حکمت اسے بلا رہی ہے کہ ادھر آؤ، میری روٹی میں سے کھاؤ اور میری ملائی ہوئی میں سے پیو۔ لیکن جب ہم اس باب کے آخر میں جاتے ہیں، تو ایک اور عورت کا ذکر آتا ہے جس کا نام ہے احمق عورت، اور وہ یہ نہیں کہتی کہ جو سادہ دل ہے یہاں ہے، وہ صرف یہ کہتی کہ اے سادہ دلو ادھر آ جاؤ، کیونکہ وہ کہتی کہ چوری کا پانی میٹھا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ حکمت اور بے عقل یا احمق عورت ایک ہی چیز، ایک ہی انسان کے پیچھے جا رہی ہے جو سادہ ہے، جس کے پاس تجربہ نہیں، جو ابھی ابھی مسیح میں آیا ہے، جو مسیح کے ساتھ چلنا شروع ہوا ہے، جسے تجربہ نہیں۔ حکمت اور احمق عورت دونوں اس کے پیچھے ہیں۔ شیطان اور مسیح اور خدا دونوں اس کے ساتھ ہیں۔ شیطان کی یہ کوشش ہے کہ یہ کہیں میرے ہاتھ سے چلا نہ جائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا آپ سے کیا کام لے سکتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ وہ آپ کو یہ کہے گا کہ تو زنا کر، تو حرام کاری کر، تو مستنی کر، تو چوری کر، تو لالچ کر، تو گالی بک، لیکن حکمت آپ کو ایسا نہیں کہے گی۔ اس لیے حکمت کو ہم کیسے جان سکتے ہیں، خدا کو ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ اس کے کلام پر چل کر۔ اگر آپ مسیح میں نئے ہیں، اگر مسیح کو قبول کیا اور گناہوں سے معافی مانگی ہے، تو میں پرسنلی، شخصی طور پہ آپ کو یہ رائے دوں گا، یہ نصیحت کروں گا کہ آپ امثال کی کتاب کو روز پڑھیں۔ آپ کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، لیکن امثال کا روز کا ایک باب اپنے ریگولر بائبل ریڈنگ کی روٹین میں ایڈ کریں، تاکہ آپ حکمت سیکھیں اور خدا کی پاک اور کامل مرضی کو پورا کریں۔ جے مسیح کی۔